محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے جلد امیر ہونے کے لیے اپنے ایک دوست کے کہنے پہ جوا کھیلنے لگا۔ ایک بازی جیت کے میں اب کافی دیدہ دلیر ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد مسلسل جوا ہارتا گیا تو میں نے اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیا۔ میری بیوی پردے دار تھی، ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں جوئے میں اپنی بیوی ہار گیا اور اس آدمی کے حوالے اسے کر دیا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی جان نکل گئی تھی جب وہ آدمی روتا ہوا میرے گھر چلا آیا، اور میں سخت پریشان بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کے لیے میں سخت پچھتا رہا تھا، لیکن اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کی بارے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ وقت اور حالات مجھے اس موڑ پر لے آئے تھے کہ مجھے ایسا قدم اٹھانا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میں خود کو دلاسے دے رہا تھا۔ تبھی دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرے، نہ میں کسی سے ملوں۔ کچھ دیر کے لیے میں اکیلا رہنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جو کھو چکا تھا وہ قیمتی متاع تھا۔ میں ابھی اسی صدمے کے زد میں تھا، لیکن لالچ بری بلا ہے۔ انسان کو ہر وہ چیز کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوا ہوتا۔ مجھے دراصل اپنی جیت پر یقین تھا، یہ یقین ہی مجھے لے ڈوبا۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا، ناچار مجھے اٹھنا پڑا اور میں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر میرا دوست کھڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت پریشان حال لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو وہ دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یار ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو بہت خوش یہاں سے گیا تھا، اچانک ان 3 گھنٹوں میں ایسا بھلا کیا ہو گیا کہ یوں دھاڑے مار کے رو رہا ہے؟ روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران اس نے مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پایا اور دھڑم سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ نقصان تو میرا ہوا تھا، لیکن میرا دوست رو رہا تھا، جبکہ میں صدمے کی زد میں بت بنا زمین پر ہی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی اس روز بھی میں معمول کے مطابق ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ آج بہت بڑا جوا کھیلنے والا تھا اور اگر ہار جاتا تو اپنی سب سے بڑی اور قیمتی چیز یعنی بیوی کو کھو دیتا۔ پہلے پہل جب میرے ساتھ کھیلنے والے جواریوں نے مجھے بازی لگانے کے لیے پوچھا کہ اب تو تم کنگلے ہو گئے ہو، اب کس چیز پہ بازی لگاؤ گے، میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اگلی بار لازمی جیتوں گا اور اگلی بار ضرور لگاؤں گا بازی، چاہے اس پہ مجھے کچھ بھی لگانا پڑے۔ تم بتاؤ، میرا گھر بازی پہ رکھنے کے لیے مانو گے؟ تو میرے ساتھ کھیلنے والا کہنے لگا، ارے نہیں نہیں، مجھے تمہارے گھر سے کیا لینا دینا، میرا اپنا گھر میرے لیے بہت ہے۔ تم ایسا کرو، بازی پہ اپنی بیوی کو لگا لو، جیت گئے تو یہ 25 لاکھ تمہارے اور بیوی بھی تمہاری، اور اگر ہارے تو تمہاری بیوی بھی میری اور یہ 25 لاکھ بھی میرے۔ یہ کہہ کر ساتھ کا جواری ہنسنے لگا، جبکہ میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ الفاظ مجھے اندر تک کھوکھلا کر گئے تھے۔ میں نے غصے سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مرد چاہے کتنا ہی کمینہ کیوں نہ ہو، بیوی کے معاملے میں ہمیشہ غیرت مند ہی ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کا کوئی نام بھی لے لے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، اور میں بھی اسی طرح غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس کے گریبان سے پکڑا اور پھر اسے یہ کھا جانے والے انداز میں پوچھنے لگا کہ کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ اور پھر تبھی مجھے میرے ساتھ والے جواریوں نے سنبھالا اور کہنے لگے کہ دیکھو، عقل سے کام لو، یہاں پر ہر کوئی بازی لگا دیتا ہے، یہاں پر تو کوئی اپنی ماں بہن بیٹی کی بھی بولی لگا دیتا ہے، یہ تو پھر تم میں صرف اپنی بیوی کے لگانے کے لیے بازی بول رہا ہے۔ تم اپنی بیوی پر بازی لگاؤ اور کیا پتہ کہ اس بار تم ہی جیتو، اور اگر جیت گئے تو 25 لاکھ بھی تمہارا اور بیوی بھی تمہارے پاس۔ اس لیے تم محنت سے کھیلو اور پیسے جیت لو، تمہیں جیتنے کی لگن ہونی چاہیے۔ ان کی باتیں میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھیں۔ لالچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور مجھے بھی لالچ آ گیا تھا۔ میں نے بازی پر
اب اپنی بیوی کو رکھ دیا تھا اور ان کی بات مانتے ہوئے میں نے جوا کھیلنے کی تیاری کر لی تھی۔ گیم کھیلنے کی تیاری ہو رہی تھی اور دوسرے دن دوپہر کا ٹائم رکھ دیا گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر ہوتے ہی میں پہنچ گیا تھا اور اب میں نے ان سے کہا کہ میں ضرور گیم جیتوں گا۔ سبھی نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ تم ہی جیتو گے، اور پھر گیم شروع ہو گئی تھی۔ کھیلتے کھیلتے جب آخری باری آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس بار بھی میں ہی ہار چکا ہوں۔ اب وعدے کے مطابق مجھے اپنی بیوی جو میں نے بازی کے طور پر لگائی ہوئی تھی وہ اس کے حوالے کرنی تھی۔ تھوڑا تو میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اس جواری کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر تک آ گیا تھا۔ اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری بیوی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تم میرا ہاتھ دے رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے جوئے میں تمہیں ہارا ہے، اور اب میں نہیں بلکہ یہ تمہارا مالک یہ ہے، اور اب تمہیں اس کے حکم پر سر جھکانا ہوگا۔ اپنی بیوی کی آنکھوں میں مجھے واضح طور پر بے یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میری بیوی پردے دار تھی اور بہت زیادہ پرہیزگار تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا اور ہمیشہ ہی عبادت کرتی رہتی تھی۔ اب میں نے اسے غیر مرد کے ہاتھ میں دے دیا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے یہ یقین تھا کہ میں جب بھی جوا کھیلوں گا تو میں جیت ہی جاؤں گا۔ مجھے پیسے کمانے کی ہرس تھی اور مجھے اپنی یہ ہرس پوری کرنی تھی۔ مجھے بہت زیادہ دولت کمانی تھی اور دولت کمانے کا واحد ذریعہ میرے پاس صرف یہی جوا تھا جسے کھیل کر میں لاکھوں کما سکتا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے جب میرے پاس ایک ڈھیلا تک نہیں تھا تب میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ پہل تو میں خوددار بہت زیادہ تھا اور محنت کی کمائی سے گھر چلانے والا تھا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد گھر کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی اور میری 2 بہنیں بھی میرے سر پر موجود تھیں۔ میں نے ان کے فرض بھی ادا کرنے تھے اور اپنا گھر بھی بنانا تھا، پھر اپنی شادی کرنی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنا تھا۔ 10ویں تک ہی میں پڑھ سکا تھا۔ اس کے بعد بابا جان وفات پا گئے تھے۔ بابا جان کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں تھا سوائے مزدوری کے۔ میں نے ان کی جگہ پر ٹھیکیدار کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے مزدوری کرنی ہے، مجھے کام دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کا خرچہ چلا سکوں۔ میرے ابو تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب انہیں 2 بہنوں اور اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنا ہے۔ ٹھیکیدار نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی میں کام کر لو گے؟ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 16 سال کی تھی۔ میں نے کہا، جی میں کر لوں گا۔ جب انسان کے سر پر آتی ہے تو انسان کچھ بھی کرتا ہے، یہ مزدوری بھلا میں کیسے نہ کر لیتا۔ ٹھیکیدار نے میرے حوالے اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کر دیا تھا، اور اب میں سارا دن اینٹیں ادھر سے ادھر رکھتا اور شام ہوتے ہی جو 300-400 روپے میری دہاڑی ہوتی وہ مجھے دے دیتا۔ میں خوشی خوشی وہ پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ ایک روز مجھے امی جان کہنے لگی، بیٹا ان مزدوریوں سے گھر نہیں چلنے والے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ساتھ میں ہی ایک فیکٹری ہے اس میں چلے جاؤ، تمہیں کام مل جائے گا، مہینے کے طور پر تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور اس تنخواہ سے ہمارا گزارا بھی اچھا چل جائے گا۔ امی جان کی بات مجھے کچھ بھلی لگی۔ میں ساتھ ہی کی ایک فیکٹری میں گیا اور وہاں میں نے فیکٹری کے مالک سے کہا کہ مجھے یہاں پر کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنے دے تاکہ میں اپنے گھر کا خرچ چلا سکوں۔ اس مالک نے مجھ سے کہا کہ تمہاری عمر بہت کم ہے اور یہاں پر کام بہت سخت ہے، کیا تم کر لو گے؟ میں نے کہا، جی ضرور میں کر لوں گا، میں آج سے پہلے بھی کئی بار مزدوری کر چکا ہوں، مجھے یہاں بھی کام کاج کرنا ہے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہاں پر ان مزدوروں کے ساتھ لگ جاؤ۔ ان مزدوروں کا کام کاج بس اتنا تھا کہ وہ ریشم اٹھاتے اور اندر لے جاتے تھے جہاں ریشم سے کپڑے وغیرہ بنتے تھے، اور یہاں پر عورتیں اور مرد ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ میں بازار سے ریشم لاتا اور ریشم لا کر یہاں پر
ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیتا تھا۔ کچھ عرصہ تو میں نے یہی کام کاج کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے ریشم سے کپڑا بنانا سکھانے لگے تھے۔ یہاں پر بھی کہیں لوگ جائے نمازیں بنا رہے ہوتے، کہیں پر کوئی قالین بنا رہے ہوتے، اور کہیں پر کپڑے وغیرہ۔ مجھے یہ کام اچھا لگنے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ مجھے اب آہستہ آہستہ میرے ساتھ ہی مزدور یہ کام سکھا رہے تھے، اور میں خوشی خوشی یہ سب کام سیکھ رہا تھا۔ 1-2 مہینے میں نے یہ کام سیکھ لیا تھا۔ اس فیکٹری میں مجھے 30,000 روپے ملتے تھے مہینے کا۔ یہ 30,000 آتے ہوئے تو بڑی دیر لگاتا تھا، لیکن جاتے ہوئے 5 منٹ بھی نہیں لگاتا تھا۔ گھر کا بجلی کا بل، گھر کا کرایہ، اور پھر راشن، یہ سب اس 30,000 سے اب ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میری ماں نے اب بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں اب لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجتی تو کچھ پیسے وہاں سے بھی مل جاتے تھے۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ 1-1.5 مہینے بعد مجھے اس بارے میں علم ہوا تو میں ماں سے کافی ناراض ہوا، اور میں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو اس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرتا ہوا دیکھوں۔ میری ماں نے کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تمہارے ساتھ گھر کا اخراجات پورے کرنے میں مدد کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے کہا اپنی ماں کو سختی سے منع کر دیا تھا۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں کام نہیں کرتی، تم ایسا کرو اپنی بہن کو ایک سلائی مشین لا دو، وہ تمہارے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بارے میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے اس بار جب تنخواہ آئی تو اس کا کچھ حصہ میں نے بچا کر رکھ لیا تھا۔ یوں 2-3 تنخواہوں سے بچا کر میں نے اپنی بہن کو سلائی مشین لا دی تھی، اور میری بہن نے جو سیکھا تھا وہی کام کاج کرنے لگی تھی، اور وہ بھی خرچے میں میرا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بہنوں کی شادیوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ان کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈو اور ان کی شادی کر دو۔ میری ماں نے رشتے دیکھے اور پھر ان دونوں کی شادیاں کر ڈالی تھیں۔ شادیوں کے وقت بھی میں نے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھ چھوڑا تھا، اور تھوڑا تھوڑا جہیز ان کا جوڑتا رہا، اور ان دونوں کو رخصت کر دیا تھا۔ اب ان اپنے فرض سے اس وقت سبکدوش ہو چکا تھا کہ اب میری ماں کو میری شادی کی فکر لگنے لگی تھی۔ میں اپنی بہنوں کی شادی کر چکا تھا اور قرضہ بھی اٹھا چکا تھا، تو اب بھلا میں اپنی شادی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتا ہوں، ابھی مجھے کچھ کمانا ہے، قرض اتارنا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد ہی کچھ کروں گا۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، شادی تم بعد میں کر لینا، ابھی صرف منگنی کر دیتے ہیں۔ اپنے محلے میں ایک عورت ہے، اس کی بیٹی لائبہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور پردے دار ہے، بہت اچھی سیرت کی مالک ہے۔ میں تو کہتی ہوں کل ہی جا کر بات پکی کر آؤں۔ یہ سننا تھا کہ میں نے کہا بات پکی کرنے میں بھلا کوئی حرج نہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اس پر میں نے اپنی امی جان کو مٹھائی لا کر دی، اور وہ میرا رشتہ جا کر پکا کر آئی تھیں۔ میں اچھا بھلا کماتا تھا اور فیکٹری میں کام کاج کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ ان لوگوں نے بھی فٹافٹ ہاں کر ڈالی تھی۔ اس کے بعد اب ایک بار پھر سے میری فیکٹری میں کام ختم ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ فیکٹری ختم ہونے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان رہ گیا تھا۔ فیکٹری کے مالک نے ایک دن آ کر کہا کہ اب فیکٹری کو کچھ عرصے کے لیے بند کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہم سب سے سٹاک ختم ہو چکا ہے اور لوگ بھی ہم سے کچھ نہیں لیتے، اس لیے کچھ عرصے تک ہم اپنی فیکٹری کو بند کر دیں گے۔ آپ لوگ جہاں جائیں جا سکتے ہیں، جہاں مرضی آپ لوگ اپنا کام کاج کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد جب یہ فیکٹری ایک بار پھر سے اوپن ہوگی تو ہم آپ لوگوں کو اطلاع کر دیں گے، ابھی آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے تو کمانے کا واحد ذریعہ یہی ایک فیکٹری تھی۔ اب میں کہاں سے کرتا اور کیا کرتا؟ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ ہاں، اس فیکٹری میں یہ کام بہت اچھا کیا تھا کہ جاتے جاتے سارے مزدوروں کو
بونس دے گئی تھی، اور بونس میں 2 لاکھ روپے تھے۔ اس 2 لاکھ سے میری ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، ان 2 لاکھ سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو اپنے سسرال، اور ہم جا کر وہاں تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کراتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں کافی پرسکون ہو گیا تھا کہ اب میری شادی بھی ہو سکتی ہے، اور اتنے آرام سے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ خیر، میں اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ لائبہ کے گھر والوں نے ہمیں 2 دن کا ٹائم دیا اور کہا کہ 2 دن کے بعد آپ شادی رکھ سکتے ہیں، اور زیادہ لوگ نہ ہوں کوئی بات نہیں، آپ لوگ بس اپنی جان پہچان کے 2 4 لوگوں کو بلا لیجئے گا اور نکاح کر کے لے جائیے گا۔ وہ اچھے خاصے اسلامی لوگ تھے اور سادگی کو نہایت پسند کرتے تھے۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ 2 دن کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی تھی اور لائبہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ لائبہ بلا شبہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت ہی اچھی تھی، عبادت گزار تھی اور تابع دار تھی۔ مجھے اس جیسی لڑکی ہی چاہیے تھی۔ میری شادی کے بعد میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ لائبہ میری ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میں اب روز کام ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا تھا۔ ایک بار پھر سے میں اسی ٹھیکیدار کے پاس آ گیا جہاں میرے باپ نے کام کیا تھا، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک میں نے بھی کام کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جہاں میری نوکری لگی ہوئی تھی وہاں سے نوکری ختم ہو گئی ہے اور مجھے ایک بار پھر سے کام کی اشد ضرورت ہے۔ ٹھیکیدار اچھا انسان تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا تھا۔ اب یوں میری دہاڑی اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ میری دہاڑی اب 700 ہو گئی تھی، لیکن اس 700 سے گھر نہیں پلتا تھا۔ اوپر سے میری ماں کی بیماری اور اس کا علاج۔ ایک روز میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی تو میری بیوی برقع پہنے میرے پیچھے ٹھیکیدار کے گھر تک آ گئی تھی۔ اس وقت میں وہاں پر کام کاج کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر میں حیران و پریشان ہوا اور اس کی طرف چلا آیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ ماں جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں نے ٹھیکیدار سے معذرت کی اور اس نے مجھے دہاڑی کے پیسے دیے اور میں بھاگتا ہوا جلدی سے گھر پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میری ماں کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کو لے کر لائبہ کے ساتھ ہسپتال پہنچا۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس میں علاج کے لیے بہت زیادہ پیسے درکار ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس دہاڑی کا صرف 700 ہی موجود تھا۔ میں نے ڈاکٹروں سے سفارش کی کہ خدا کے لیے آپ میری ماں کا علاج کر دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں نے میری ماں کا علاج کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور میری ماں وہیں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر میں بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ ایک ماں ہی تو تھی جس نے مجھے اب تک سہارا دے رکھا تھا، ورنہ میں تو کب کا مر چکا ہوتا۔ اب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت مجھے شدید احساس ہوا کہ جس انسان کے پاس پیسہ نہیں، اس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جس انسان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز خرید سکتا ہے۔ اس پر مجھے پیسے کمانے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تمہیں جوا کھیلنا ہوگا۔ اس جوے پہ تم جیت گئے تو اس پر لگی بازی کے پیسے تمہارے، اور اگر تم ہار گئے تو پھر تمہیں پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ بات مجھے کافی بھلی لگی۔ میں نے کہا میں بھلا کیسے جوا کھیل سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اس نے مجھے جوا کھیلنا سکھایا اور پھر اس کے بعد مجھے جواریوں کے اڈے پر لے گیا۔ وہاں پر کئی جواری موجود تھے۔ اس روز 10,000 کی بازی لگی ہوئی تھی اور میں اس روز اتفاق سے وہ جوئے کی بازی بھی جیت چکا تھا۔ وہ جوا جیتتا تو مجھے اتنا حوصلہ ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں ہر جگہ جیتوں گا، ہر بازی جیت کر امیر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کئی بازیاں میرے سامنے آئیں، میں نے کوئی بازی جیتی تو کوئی بازی ہاری۔
میری بیوی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں ہر روز رات کو جاتا، کچھ نہ کچھ پیسے لے کر جاتا، تو میری بیوی کہتی کہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ میں نے کہتا کہ سارا دن کام کاج کرتا ہوں، کام کرنے کے بعد مجھے یہ مزدوری ملی ہے، اب تم جلدی سے میرے لیے کھانا لے آؤ۔ میری بیوی فرما بردار تھی، اس نے اس لیے میرے سامنے کچھ بھی نہ بولتی تھی، پیسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیے اور پھر مجھے کھانا دے دیتی اور خود نماز وغیرہ پڑھتی رہتی تھی، پھر آ کر سو جاتی اور صبح جلدی اٹھ جاتی اور تہجد پڑھا کرتی، لیکن مجھ سے تو ایک نماز بھی ادا نہ ہوتی تھی۔ میں بس اسے ہی دیکھتا اور کہتا کہ بس کرو، اتنی زیادہ عبادت مت کیا کرو، بس ٹھیک ہے، نماز تک ہی ٹھیک ہے، یہ ایکسٹرا نوافل ادا کرنا اور پھر تہجد پڑھنا یہ کس نے فرض کر رکھا ہے تم پر؟ تو وہ کہتی کہ یہ مجھ پر کسی نے فرض نہیں کیا، میں اپنی خوشی سے پڑھتی ہوں، مجھے اس میں سکون ملتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں مسکرا دیتا اور پھر سو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا جواری اڈے پر موجود ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ میں اس اڈے پر تقریباً ہر بازی جیتتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ بازی لگاؤ۔ میں نے 20,000 کی بازی لگائی، وہ جیت گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک ایک کرتے ہوئے سارے پیسے میں اسی جوئے میں ہار دیے تھے۔ اب میرے پاس سوائے میرے گھر کے اور کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اس نے مجھ سے اس وقت اپنی بیوی کی بازی لگانے کا کہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا نام اس کے منہ سے سن کر بہت زیادہ برا لگا، اور جب میں اس کی طرف بڑھنے لگا تب مجھے کچھ لوگوں نے سمجھایا اور پھر میں نے اپنی بیوی کو اس بازی میں لگا دیا تھا۔ اس بار بھی خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہی مرد ہی جیت گیا تھا۔ 25 لاکھ بھی اس نے نہ دینے پڑے اور میری بیوی بھی وہ جیت چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے اور میری بیوی زاروں قطار رونے لگی اور مجھ سے التجائیں کرنے لگی، لیکن میں نے زور زبردستی اس کے ہاتھ میں دیا اور خود دروازہ بند کر دیا۔ 3 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر سے میرے دروازے کی بیل بجی۔ اس وقت میں اپنے گھر میں اداس بیٹھا ہوا تھا، مجھے یوں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کسی اور کے حوالے کر دی ہے، لیکن اب مجھے یہ اطمینان حاصل تھا کہ جب پیسہ بہت زیادہ کما لوں گا تب میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی شخص دروازے پر کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اسے اپنا منتظر پایا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کہنے لگا، محسن میرے ساتھ آؤ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بیوی نے تو گھر جانے سے پہلے ہی خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں میں سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ میں اسے لے کر ہی جا ہی رہا تھا کہ سامنے ٹریفک ہو گئی۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں گاڑی سے نکل کر پانی لینے کے لیے گیا، واپس آیا تو موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بھاگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگنا چاہا، لیکن پھر سبز بتی آن ہو گئی تھی اور ٹریفک کا راستہ کھل گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسی کے تعاقب میں بھگا ڈالی تھی۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی گاڑی روکی اور جلدی سے باہر نکل کر اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک تیزی سے چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں خودکشی تو کر لوں گی، لیکن تمہارے ساتھ ہرگز بھی نہیں آؤں گی۔ تبھی وہ ٹرک بریکیں نہیں لگا پایا اور وہ اسی کے سامنے آ گئی تھی۔ ابھی ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے اور بہت زیادہ سیریس لگ رہی ہے، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو، وہ تمہارے نام کی رٹ لگا رکھی ہے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل آئے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے میری اتنی پارسا نیک بیوی اب بستر مرگ پر پڑی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور اس سے کہا کہ جلدی سے ہاسپٹل لے چلو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آیا اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایمرجنسی روم میں ہے اور وہ پٹیوں سے جکڑی ہوئی ہے۔
میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بات چیت کرتا، اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹرز کو آوازیں دینا شروع کر دی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب آئے اور انہیں بھی ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مریض مر چکی ہے یا پھر زندہ ہے۔ انہوں نے جلدی سے مجھے باہر نکال دیا اور کہا کہ آپ باہر انتظار کیجئے، ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میں باہر انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ آدمی بھی زاروں قطار رو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے خیال سے ہم نے اچھا نہیں کیا، دیکھو ہماری وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہے، خدا کرے کہ وہ زندہ ہو، اگر وہ مر گئی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی خود کو معاف کر پائیں گے۔ یہ اس کی خودکشی نہیں بلکہ ہم سے ہو جانے والا قتل ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ میں کیا کر چکا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کو ایسے جوئے میں ہار دیا تھا، جبکہ میں بھی یہ جانتا تھا کہ وہ کتنی پاک باز عورت ہے، کتنی پارسا عورت ہے، لیکن مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ جلد سے جلد ہوش میں آ جائے اور میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں، لیکن وہ تو میرے سامنے ہی دم توڑ چکی تھی۔ ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تب تو اس نے اسے کرنٹ لگانا شروع کر دیے تھے اور اسے جھٹکے لگانے لگے۔ انہیں بھی ابھی بھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری بیوی ابھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ مجھے بھی یہ یقین تھا کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 2 گھنٹے کے بعد ایک بار پھر سے ڈاکٹر کمرے سے نکلا اور کہنے لگا کہ ہمیں معاف کیجیے گا، آپ کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس بات کا پتہ چلنا تھا کہ میرے سر پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں تو وہیں پر بیٹھا تا چلا گیا۔ مجھے میری غلطی کی سزا اتنی بڑی مل چکی تھی کہ میری کو بیوی اتنی پاک باز تھی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ جانے سے پہلے ہی اپنی جان گنوا چکی تھی۔ اگر مجھے پہلے یہ پتہ ہوتا کہ میرے کام سے میری بیوی اپنی جان دے دے گی تو شاید میں یہ کام کبھی بھی نہ کرتا۔ وہ جب مجھ سے دور چلی گئی تھی تو تب مجھے پتہ چلا میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا دل اب درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں اس دنیا میں اب بنا کسی وجہ کے رہ رہا ہوں۔ مجھے اب اس دولت کی کیا پرواہ تھی؟ مجھے اب دولت سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی بیوی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ اب وہ میرے پاس موجود نہ تھی۔ اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ انسان کے سامنے وہ بات بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی بات میرے سامنے چھوٹی سی بات تھی، لیکن حقیقت میں کتنی بڑی بات تھی مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ تو میں خود کی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ میں کیسا شوہر تھا جس نے اپنی ہی بیوی کو کسی دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ وہ شخص بھی میرے ساتھ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ جس طرح مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی طرح اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس کے مجرم تھے اور وہ ہم دونوں کو بنا معاف کیے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی گئی تھی۔ مجھے تو اب بھی یہ نہیں معلوم کہ میری بیوی مجھے معاف کرے گی یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی معافی انسان ہی دے۔ جسے میں نے اس دنیا میں اب بنا کسی وجہ کے رہ رہا ہوں۔ مجھے اب بھلا اس دولت کی کیا پرواہ تھی؟ مجھے اب اپنی دولت سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی میرے پاس موجود نہ تھی۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اس سے بہت بڑا بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ انسان کے سامنے وہ تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی میرے سامنے چھوٹی سی تھی، لیکن حقیقت میں کتنی بڑی بات تھی مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ میں خود کی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ میں بھلا کیسا شوہر تھا جس نے اپنی ہی بیوی کو کسی دوسرے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ وہ شخص بھی میرے ساتھ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ جس طرح مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اسی طرح اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں
اس کے مجرم تھے اور وہ ہم دونوں کو بنا معاف کیے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں چلی گئی تھی۔ مجھے تو اب یہ بھی نہیں معلوم کہ میری بیوی مجھے معاف کرے گی یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی معافی انسان ہی دے سکتا ہے۔ خدا نے یہی قانون نافذ کیا ہوا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دل دکھاتا ہے تو تب تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا جب تک آگے والا انسان اسے معاف نہ کر دے۔ اب میں یہی چاہتا ہوں کہ خدا مجھے سکون دے، لیکن خدا مجھے سکون بالکل بھی نہیں دے پا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچا۔ میں نے اس کی آخری رسومات ادا کی اور میں اس کے سرہانے بیٹھ کر زاروں قطار روتا رہا تھا۔ اب اس کی طرح عبادت گزار ہو چکا ہوں۔ میرا دل مر چکا ہے اور صرف عبادت میں سکون پاتا ہے۔ جس وقت تک میں عبادت کرتا رہتا ہوں تب تک مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں سکون میں ہوں، آرام میں ہوں، لیکن جیسے ہی میں عبادت سے بس کرتا ہوں ایک بار پھر سے میرا دل بے سکون سا ہو جاتا ہے اور مجھے آرام نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد آنے لگتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا قتل میں نے کیا ہے۔ اس نے خودکشی نہیں کی۔ میرے سامنے اب یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ کامل انسان ایمان رکھنے والی عورتیں اور کامل ایمان رکھنے والے مرد کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں۔ میری بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کی، لیکن میں نے اس کی محبت کا صلہ نہیں دیا تھا۔ اب مجھے یہی بات کھائے چلی جا رہی ہے۔ میں بس چاہتا ہوں کہ ایک بار اپنی بیوی سے بات کر لوں، لیکن اب یہ میرے بس میں کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے لیے جب اس دنیا کی سوچوں سے جدا ہو کر جب عبادت میں وقت گزارتا ہوں تو کچھ پرسکون سا ہو جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی عبادت سے سائڈ پر ہوتا ہوں فوراً ہی میرے دل و دماغ میں اس دنیا کی سوچوں میں گر جاتا ہوں۔ میں خود کو ایک بار پھر سے مجرم سمجھنے لگتا ہوں، خود کو قاتل کہنے لگتا ہوں۔ میں نے اب جوا چھوڑ دیا ہے، میں نے اب وہ ہر غلط کام چھوڑ دیا ہے جو میں نے کیا تھا، لیکن اس سب کا خمیازہ میری بیوی بھگت چکی تھی اور اب ایک پچھتاوا تھا جو میری زندگی میں پھیل چکا تھا۔ اس لیے میں نے اب اپنے سے جڑی تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ سب لوگ بھی کبھی بھی ایسا مت کریں، ایسی غلطی نہ کریں جس سے اتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ یہ جوا ایک لعنت ہے، ایک حرام چیز ہے، اور اگر اس کسی کو لت لگ جائے، عادت ہو جائے تو وہ بہت مشکل سے ہی اس سے جان چھڑا پاتا ہے۔ میں اس سے جان چھڑا نہیں پا رہا تھا، لیکن میری اس غلطی نے مجھ سے یہ جوے کی لت چھڑوا ڈالی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بس ایسا ہو جائے کہ میں اب اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، اور شاید میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تبھی میرے سارے پچھتاوے ختم ہو جائیں گے اور میں اپنی بیوی سے جا کر معافی مانگ لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں جلد سے جلد اس فانی دنیا سے رخصت پا جاؤں۔ میری آپ سب لوگوں سے، سننے والے ناظرین، دوست احباب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی جوے کی لت لگ چکی ہے تو پلیز خدا کے لیے جلد سے جلد اس لعنت سے دور ہو جاؤ، ورنہ شاید آپ بھی میری طرح کوئی نہ کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھیں جس کا کوئی مداوع بھی نہیں کر سکے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔